رزق عزت دولت بنانے کا لاجواب وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ وائس ٹی وی کے پیارے دوست، آج کی ویڈیو میں جو عمل آپ کے لیے لائے ہیں، جس نے بھی کیا ہے اس کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں، اس کو کامیابی ملی ہے، اور کامیابی ایسی کہ بڑھتی چلی گئی۔ اس کو رزق ملا ہے، اور رزق ایسا جو بڑھتا ہی چلا جائے۔ دولت ملی تو ایسی جس میں کمی نہ ہو، بلکہ اضافہ ہی اضافہ۔ اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، کسی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، کسی مسئلے میں پریشان ہیں، بس یہ ایک عمل کریں، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جو چاہیے ہوگا وہ ملے گا، ہر طرح کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو وہ دلائے گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جس نے اولاد کے لیے یہ عمل کیا اس کو اولاد نصیب ہوئی، جس نے بیٹے کے لیے کیا اس کو بیٹا ملا۔ غرض جو کچھ آپ اس ایک عمل کو بتلائے گئے طریقے پر کرے، انشاءاللہ جو کام سالوں سے نہیں ہوا اس عمل کی برکت سے ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور ویڈیو میں وظیفے کے حوالے سے کارگزاری بھی شامل کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیں، بعض وظائف اور اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی تاثیر اور طاقت زبردست ہوتی ہے، جو وظائف کرنے کے ساتھ ہی اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ یہ عمل بھی ایسا ہی لاجواب عمل ہے جس کی بڑی برکات ہیں۔ جس کسی نے یہ عمل کیا اس کو ضرور فائدہ ہوا، کیونکہ اس عمل کا تعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے جڑا ہے۔ عمل کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس عمل کے حوالے سے ایک کارگری بتاتے ہیں۔ یہ کارگزاری ایک بہن کی ہے۔ وہ کہتی ہیں، جب سے بچپن سے جوانی میں قدم رکھا ہے، نہ دین کا معلوم نہ کام پر کبھی عمل کیا، کبھی کسی بڑے نے اس طرف لگایا ہی نہیں۔ وہ سنبھالتے ہی عشق مجازی کے سنر چار میں پھنس گئی۔ زندگی کی گزشتہ 5 سال گناہ کبیرہ میں گزارے، اور وہ گناہوں کی دلدل میں ایسی دھنس گئی کہ زندگی جہنم ہو گئی۔ جس کے لیے خود کو برباد کیا، ذلت کو گلے لگایا، ساری دنیا کو اپنے مخالف کیا، وہ بھی نہ ملا، اور رب کو بھی ناراض کر بیٹھی۔ روبروئے کسی نے کہا، رب سے مانگو، رب دے دیتا ہے۔ پھر سوچا، میری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یوٹیوب کا سہارا لیا، اس پر دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ لکھ کر سرچ کرنا شروع کیا تو وہاں پر سب سے پہلے ایک ویڈیو نظر آئی۔ اس کا درس سننا شروع کیا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی وجہ گناہ کبیرہ ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ گزشتہ 5 سال سے میں گناہ کبیرہ کی مرتکب رہی، بس نامعلوم وہ کیا لمحات تھے، وہ کیا درد تھا، اور میرے رب کی کیا عنایت تھی کہ ایک لمحے میں دل بدل گیا، اور ایک لمحے میں اس گناہ پر ندامت ہوئی، اور رب سے رو رو کر معافی مانگی، اور بس دل کو یقین ہو گیا کہ رب نے معاف کر دیا ہے۔ بس ایک سکون تھا، بس اللہ سے تعلق جڑ گیا۔ میرے 5 سالوں کے گناہوں کو اس لمحے نے معاف کر دیا۔ اس وقت میں نے ایک درس سنا جس میں بتایا کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی وہ نماز کی پکی پابندی کرے، اور ساتھ میں آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اعمال ہدیہ کرے، تلاوت کر کے ہدیہ کرے، صدقہ کرے تو اس کا ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کرے، کسی غریب کو کھانا کھلایا تو اس کا ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دے۔ غرض جو بھی نیک کام کرے اور ہر فرض نماز کے بعد نوافل ادا کرے، ان کا ثواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا کہ جو بھی حاجت ہو بس آپ نے یہی عمل کرنا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کر دے، دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی، رزق میں جو کچھ کمی ہوگی پوری ہوگی، دل میں سکون ہوگا، پریشانی ختم ہوگی، اور جو دعا مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوگی۔
اس عمل کو میں نے پڑھا، کیا یقین مانے میری ساری پریشانی جیسے اس عمل کے کرنے سے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ زندگی بدل گئی، ڈرامے، فلمیں، گانے سب چھوٹ گیا۔ گھر میں روزی کا مسئلہ تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اتنی روزی عطا کی، اب تقسیم کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی۔ رزق، دولت، عزت، شہرت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یقین نہیں آتا کہ اس عمل سے اتنا رزق بڑھے گا اور عزت میں بھی اتنا اضافہ ہوگا۔ یہ عمل کر کے میں اتنا سکون محسوس کرتی ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری یہ کارگزاری لازمی سنیں اور بیان کریں، تاکہ اگر وہ بھی سکون چاہتے ہوں، رزق، دولت، عزت، شہرت چاہتے ہیں تو نماز کی پابندی کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیک اعمال کا ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو کریں۔ پھر دیکھیں زندگی میں کتنا سکون ہوگا۔ درود پاک کی کثرت کریں اور جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیں۔ عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بس اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہدیہ کریں اور ساتھ میں اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ یقین جانیے آپ کی حاجت ہر مراد پوری ہوگی، بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور بیٹیوں کی اولاد سب شامل ہیں، جن میں حسنین کریمین بھی شامل ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رزق، دولت، عزت، شہرت میں اضافہ ہوگا، اور اضافہ بھی ایسا جو کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ مقدس و پاکیزہ ترین ہستی ہیں۔ جو شخص ایمان کی حالت میں آپ کی تھوڑی دیر بھی صحبت اختیار کر لیتا ہے اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو اس صحبت کی برکت سے اس کا شمار بھی دنیا کی بہترین ہستیوں میں ہونے لگتا ہے۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے گئے ہیں ان کی شان کیا ہوگی خود ہی سوچ لیجئے۔ اہل بیت کی شان کے حوالے سے چند روایات پیش خدمت ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میری محبت کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ خوشی حاصل کرنا ہو کہ اس کے نامہ اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے، اے اللہ تو درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو بہت زیادہ تعریف کیا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کا اکرام و تعظیم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال اور لحاظ رکھو۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل مدینہ وائس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی
لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ نے اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔